جس نے بلا عذر یا بلا مرض رمضان کا ایک روزہ بھی ترک کر دیا تو ساری عمر کے روزے بھی اس کا کفارہ نہیں بن سکتے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلام میں روزہ کا مقام۔ روزہ اسلام کا عظیم ترین رکن ہے جس کی فرضیت کا اقرار کیے بغیر بندہ مسلم کا ایمان نہ تو ثابت رہ سکتا ہے اور نہ ہی اسلام کی عمارت برقرار رہ سکتی ہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسلام کی بنیاد 5 ستونوں پر قائم ہے۔ نمبر 1، اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ نمبر 2، نماز قائم کرنا۔ نمبر 3، زکوٰۃ ادا کرنا۔ نمبر 4، رمضان کے روزے رکھنا۔ اور نمبر 5، استطاعت ہو تو بیت اللہ کا حج کرنا۔ ایک فرض روزہ بلا عذر ترک کرنے کا کفارہ ساری عمر کے روزے بھی نہیں بن سکتے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے بلا عذر یا بلا مرض رمضان کا ایک روزہ بھی ترک کر دیا تو ساری عمر کے روزے بھی اس کا کفارہ نہیں بن سکتے۔ رمضان پانے کے باوجود مغفرت الہی سے سرفراز نہ ہونے والے کے لیے ہلاکت ہے۔ کعب بن عجرہ رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو منبر لانے کا حکم دیا۔ رمضان پانے کے باوجود مغفرت الہی سے سرفراز نہ ہونے والے کے لیے ہلاکت ہے۔ کعب بن عجرہ رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو منبر لانے کا حکم دیا۔ صحابہ کرام منبر لے آئے۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہلی سیڑھی پر چڑھے تو فرمایا آمین، پھر جب دوسری سیڑھی پر چڑھے تو فرمایا آمین، اسی طرح جب تیسری سیڑھی پر چڑھے تو فرمایا آمین۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منبر سے نیچے تشریف لائے تو ہم نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آج ہم نے آپ سے ایسی بات سنی جو اس سے پہلے نہیں سنی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جبریل علیہ السلام میرے پاس آئے اور کہا، اس آدمی کے لیے ہلاکت ہے جس نے رمضان کا مہینہ پایا اور اپنے گناہوں کی بخشش اور معافی حاصل نہ کر سکا۔ اس کے جواب میں نے آمین کہی۔ پھر جب میں دوسری سیڑھی پر چڑھا تو جبریل علیہ السلام نے کہا، ہلاکت ہے اس آدمی کے لیے جس کے سامنے آپ کا ذکر کیا جائے اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود نہ بھیجے۔ میں نے اس کے جواب میں کہا آمین۔ پھر جب میں تیسری سیڑھی پر چڑھا تو جبریل علیہ السلام نے کہا، جس شخص نے اپنے ماں باپ یا دونوں میں سے کسی ایک کو بڑھاپے کی حالت میں پایا اور ان کی خدمت کر کے جنت حاصل نہ کی، اس کے لیے بھی ہلاکت ہو۔ میں نے جواب میں کہا آمین۔ روزہ نہ رکھنے والے کا انجام۔ ابو امامہ باہلی رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، میں سویا ہوا تھا اور میرے پاس 2 آدمی آئے، انہوں نے میرے بازو پکڑے اور مجھے ایک مشکل چڑھائی والے پہاڑ پر لائے اور دونوں نے کہا اس پہاڑ پر چڑھیں۔ میں نے کہا میں نہیں چڑھ سکتا۔ انہوں نے کہا آپ کے لیے سہولت پیدا کریں گے۔ پس میں چڑھ گیا حتیٰ کہ میں پہاڑ کی چوٹی پر پہنچ گیا جہاں میں نے شدید چیخو پکار کی آوازیں سنی۔ میں نے پوچھا یہ آوازیں کیسی ہیں؟ انہوں نے بتایا یہ جہنمیوں کی چیخو پکار ہے۔ پھر وہ میرے ساتھ آگے بڑھے جہاں میں نے کچھ لوگ الٹے لٹکے ہوئے دیکھے جن کے منہ کو چیر دیا گیا ہے جس سے خون بہہ رہا ہے۔ میں نے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ انہوں نے جواب دیا یہ وہ لوگ ہیں جو وقت سے پہلے روزہ افطار کر لیا کرتے تھے۔